اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سچ بولنا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سچ کے بارے میں۔ سچ بولنا کیا ہے؟ ایک سچا مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ ایک مسلمان کا کردار ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اسی سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یہ اس کے اخلاق کی ایک اعلیٰ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ کہ جو بات اس کے علم میں ہو وہ وہی بات کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی جانکاری میں جو بات ہو اور وہ جو بول رہا ہو اس میں ڈفرینس ہو۔ مومن کو ہمیشہ اللہ پاک کا ایک خوف ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے حساب دینا اس کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تربیت کی تھی ہمیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، کہ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں کیا بولا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو سے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر رحمت کے فرشتے ہی دور بھاگ جائیں کسی انسان سے تو اس پہ اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ آج جو سب سے کامن بات ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہمیں اس کے بارے میں کبھی تصور ہی نہیں ہوتا، خیال میں ہی نہیں آتا کہ یہ بھی ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم دن بھر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور اس کو ہم ایسے مانتے ہیں جیسے کہ ایک مکھی بیٹھی ہو اوپر اور ہم نے اس کو ہٹا دیا۔ یہ مطلب احساس نہیں ہوتا اس چیز کا، یہ جھوٹ جو ہے ہر نیکی کو کھا جاتا ہے، جو یہ ایک جھوٹ ہے ہر برائی کی شروعات ہے۔ جب انسان نے جھوٹ بولنا شروع کیا تو وہ آہستہ آہستہ ہر برائی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، ایک کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا جھوٹ، ایسے ہی یہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو مین جو اس کا روٹ کاز اگر دیکھیں کہ کس وجہ سے یہ گناہ اتنے ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، تو وہ جھوٹ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے اس دنیا میں جو اللہ پاک نے بنائی ہے تو آپ کو ہر جگہ ہر چیز حقیقت میں نظر آئے گی، جو اللہ پاک کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک کی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ بڑے پہاڑ، یہ اپنی اوریجنلٹی میں ہے، اپنی ایک حقیقت میں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی طرح روز بدل نہیں جاتے کہ آج سورج بول دے کہ نہیں آج نہیں نکلتا میں، ہر روز تو یہی کام ہے میرا۔ اس کام پہ جس چیز کو اللہ پاک نے لگایا ہے وہ ہر روز وہ کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بڑائی بتاتے ہیں ہمیں۔ یہ انسان کی طرح دوہری زندگی نہیں جیتے کہ ہم ہیں کچھ اور لوگوں کو دکھاتے کچھ اور ہیں، کہ ہم اندر سے کچھ اور ہیں، لوگوں کے سامنے جا کے ہم اچھے بنیں تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس انسان کے اندر یہ برائی ہے۔ سو ایسا کرنا
یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ یہ آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مومن کیا ہے؟ مومن کو دیکھ کے ہی لگ جاتا ہے کہ ایک سچا انسان ہے۔ اس کا ظاہر، اس کا باطن، ہر ایک چیز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک سچا انسان ہے۔ یہ سچائی، یہ جو حقیقت ہے، یہ اس کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ سچ بولنا مومن کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ اس کا دین ہے۔ مومن سچ بولنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جو اس نے ڈیولپ کی ہے، جس پہ اس نے محنت کی ہے۔ اب اس کا ایمان اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب وہ یہ بولے گا، بھلے ہی آپ مجھے مار دو لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں کل اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا؟ مومن اس طرح کا انسان ہوتا ہے جس کے اندر اس طرح کا ایمان ڈیولپ ہوا ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، ایک نام کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ ایک مومن ہوتا ہے۔ تو اب ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا ہم میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو کہ ہم ایک عام سی بات، ایک بہت نارمل سی بات لے کے چل رہے ہیں اپنی لائف میں، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں گے، یہ کتنی ضروری اور اتنی امپورٹنٹ بات ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے جب کھانے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بھوک ہوتی ہے لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو ہم میں سے ہر آدمی سوچتا ہے، کسی دعوت پہ جاتا ہے اس کو اور بھوک ہوتی ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے۔ ہم اس کو ایک نارمل سی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی تھوڑا شائی فیل کرتا ہے، اس نے انکار کر دیا حالانکہ اس کو بھوک تھی لیکن اس نے انکار کیا، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ تو اگر ابھی بھی ہم نے غور نہیں کیا، ان چیزوں کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، ہم بہت سی ایسی چیزیں، ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ ایک چیز دیکھو کتنی غلط ہے کہ ہم ایک غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لگتی تو بالکل نارمل ہے لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ دھیان دینا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں تھیں کہ ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور ہم نے اسی چیز کو آج چھوڑ دیا۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب آپ اطاعت کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تبھی مجھ تک پہنچ پاؤ گے۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس ہم میں سے ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ نے ٹھکرا دیا تو پھر ہم کس در پہ جائیں گے؟ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب آپ سوچیں جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ذلیل کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب ملتا ہے۔ آج اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔